سورۃ کہف کی تفسیر چل رہی ہے۔ 24 آیات کا ترجمہ اور تفسیر ہو چکا ہے۔ آج آیت نمبر 25 اور 26 آپ صاحب کے سامنے تلاوت کی ہے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 کہ وہ لوگ کون؟ اصحاب کہف اپنے غار میں 300 برس تک رہے۔ وَازْدَادُوا 9 اور 9 اور زیادہ کر دیں یا 9 اور اوپر رہیں۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا قُلْ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے اللہ اعلم بما لبثوا، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں کہ وہ کتنا مدت رہے، کتنے عرصے رہے۔ لہو غیب السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جو تمام آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے۔ ابصر بہ واسمع، وہ سب کچھ ہی دیکھنے والا اور سب کچھ ہی سننے والا ہے۔ ما لہم من دونہ من ولی، اس کے علاوہ کوئی کسی کا مددگار نہیں۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور اس کے حکم میں کوئی اور اس کا شریک بھی نہیں ہے۔ اصحاب کہف وہ نوجوان ہیں کہ جو ظالم بادشاہ کے ظلم سے اور اس کے شرک سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے لوگوں سے جدا ہو گئے اور ہجرت کی انہوں نے، اور ہجرت کر کے وہ سفر پر نکلے، یہاں تک کہ جب تھک ہار گئے تو آرام کی غرض سے ایک غار کے اندر لیٹ گئے، اور تھکے ہارے تھے، لیٹتے ہی آنکھ لگی، اور ایسی آنکھ لگی کہ پھر سوتے ہی رہے۔ اب وہ غار میں کتنا عرصہ رہے اس بات کو اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ کہ وہ نوجوان اس غار میں 300 سال تک، کتنے سال تک؟ 300 سال تک۔ آگے فرمایا وَازْدَادُوا 9 اور 9 زیادہ کر دیں اس میں۔ کیا مطلب؟ 9 کیا زیادہ کر دیں؟ 9 دن، 9 مہینے، 9 گھنٹے، 9 سال، کچھ بیان نہیں کیا، بس یہ فرمائے 9 زیادہ کر دیں، ورنہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ اب یہ بات کہ وہ 300 سال تک رہے اور 9 اس میں زیادہ کر دیں، یہ کس کی بات ہے؟ اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ یہود کی طرف سے سوال کیا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مشرکین مکہ نے یہودیوں کو کہا کہ آپ لوگ معلوم کریں کہ آسمانی کتابوں کے آپ کے پاس جو علم ہے اس کے اعتبار سے یہ آخری نبی ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو انہوں نے آپ کو پہچاننے کے لیے آپ سے سوالات کیے۔ ان میں سے ایک سوال تھا اصحاب کہف کے بارے میں کہ اصحاب کہف کون لوگ ہیں، کتنے تھے، ان کا کیا واقعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ کہف نازل فرما کر اس کا جواب دیا۔ تب اس آیت کے بارے میں مفسرین کی 2 رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ بات جو ہے ان لوگوں کی تھی جنہوں نے اختلاف کیا اصحاب کہف کے واقعے کے بارے میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلایا کہ اصحاب کہف اللہ کے نیک بندے تھے، ایمان والے تھے۔ تو ان کی یہ بات اللہ نے نقل کی ہے کہ وہ لوگ یہودی مشرکین مکہ وہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ وہ 900 سال تک، 300 سال تک اصحاب کہف غار میں رہے، اور 3 اس پہ 9 زیادہ کرتے ہیں، یہ ان کی بات ہے۔ دیکھیے 2 طرح کے سال ہیں، ایک شمسی سال ہے، قمری سال ہے۔ قمری سال میں جو ہے اب یہاں 300 سال ہے، 100 سال کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو قمری سال کے اعتبار سے یہ دن پورے بنتے ہیں 300 سال، اور شمسی سال کے اندر 3 سال زیادہ ہوتے ہیں، 3 سال زیادہ ہوتے ہیں۔
تو شمسی سال کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 309 سال بنتے ہیں، 309 سال، اس میں زیادہ ہوتے. تو یہ قمری اور شمسی سال کے اعتبار سے فرق بیان ہوا ہے کہ 300 سال تھے یا 309 سال تھے، 309 سال تھے. تو یہ اس کا فرق ہے، اور کوئی فرق نہیں ہے اس کے اندر بات میں. اور دوسری رائے یہ ہے مفسرین کی کہ 300 سال رہے یا 309 سال رہے، قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، اللہ جانتے ہیں کتنا رہے. کون جانتے ہیں؟ اللہ جانتے ہیں. اور یہ زیادہ بہتر بات ہے کہ یہ اللہ کی ہی بات ہے کہ تم لوگ اختلاف کرتے ہو کہ اصحاب کہف 300 سال رہے یا 309 سال رہے، تو تمہیں تو شک ہے اس میں، آپس میں ڈاؤٹ ہے. لیکن قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ، اللہ زیادہ جانتے کتنا رہے، 300 سال رہے تھے یا 309 سال رہے تھے. اصحاب کہف غار میں چلے گئے اور وہاں جا کر 309 سال تک سوتے رہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ ایمان والے تھے، اور ایمان والے اللہ پر توکل رکھتے ہیں، اللہ پر توکل رکھتے ہیں. اور جب اللہ پر توکل رکھتے ہیں تو پھر یہ کیوں گئے؟ بھئی جب اللہ پر ایمان رکھتے تھے تو وہیں رہتے، اور اللہ پر یقین تھا کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے تو اللہ مدد بھی فرمائیں گے، تو پھر کیوں انہوں نے ہجرت کی؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، ظالم، کافر اور مشرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ہجرت کرنا یہ انبیاء علیہم السلام کے معمولات میں سے ہے. انبیاء علیہم السلام کے اگر ہم حالات پڑھتے ہیں قرآن پاک میں تو وہاں پر کئی انبیاء کے واقعات میں کہ انہوں نے ہجرت کی. جیسے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک مکہ المکرمہ میں رہ کر لوگوں کو دین کی دعوت دی، یہاں تک کہ جتنی دعوت دیتے رہے وہ دشمن بنتے رہے، دشمن بڑھتے رہے، اور دشمنی میں اتنے بڑھ گئے کہ آپ کو قتل کرنے کے در پر ہو گئے. تو پھر آپ نے بھی یہاں سے ہجرت کی. تو ہجرت کرنا یہ تو انبیاء علیہ السلام کی سنت سمجھ لیجئے، ان کا معمول اور طریقہ سمجھ لیجئے. لہٰذا ہجرت کرنا یہ ایمان کے منافی نہیں ہے. یہ کہنا کہ یہ ایمان والے تھے، توکل اللہ کرتے اور وہیں رہتے، تو یہ تو اللہ کی منشا کے بھی خلاف ہے. اس لیے کہ اگر ایمان کی حفاظت توکل اللہ کے ذریعے ظالموں کے درمیان میں رہ کر کرنا ضروری ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم نہ ملتا. آپ کو ہجرت کا حکم ملا. آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں بھی انبیاء نے ہجرت کی ہے. تو پتہ چلا کہ جہاں پر ظالم کا ظلم بڑھ جائے، یہ شرک کا ماحول بڑھ جائے، تو وہاں سے اپنے ایمان کو اگر بچانا مشکل ہو تو پھر ہجرت کر جائے. تو ہجرت کرنا اولیاء اللہ کا شیوا ہے، انبیاء علیہ السلام کا معمول ہے. لہذا اس سے ایمان بھی بچا رہے گا اور جان بھی بچی رہے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہاری مدد کریں گے. اور کس سے وعدہ کیا ہے؟ ایمان والوں سے، توحید والوں سے، ایمان پر استقامت والوں سے وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہاری مدد کریں گے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا. فرمایا کہ جن لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ ہمارے رب ہیں، ثم استقاموا، اس پر جم گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، تو ہم ان پر اپنی رحمت کے فرشتے نازل فرما دیں گے. اور فرشتوں کو نزول اللہ کی مدد کے طور پر ہوتا ہے کہ اللہ جس کی مدد فرماتے ہیں تو فرشتے نازل فرماتے ہیں. تو گویا کہ جو انسان ایمان اور استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد ضرور فرماتے ہیں. لیکن جا بجا قرآن پاک میں اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ ہم اس کے مددگار نہیں ہیں، ہم ان کے ساتھی نہیں ہیں. کن کے بارے میں؟ 3 لوگوں کے بارے میں فرمایا. نمبر 1 ظالم، کہ جو ظلم کرتا ہے اللہ فرماتے ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں. ظلم کرنے والے کی اللہ مدد نہیں فرماتے. اسی طریقے سے فرمایا کہ جو شرک کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ شرک کرتا ہے، اللہ اس کی بھی مدد نہیں فرماتے. تو ظالم اور شرک کرنے والے کی اللہ مدد نہیں فرماتے. اسی طرح فرمایا کہ جو گناہوں پر استقامت دکھاتا ہے، فاسق بن جاتا ہے، اللہ اس کی بھی مدد نہیں فرماتے. تو ظالم، شرک کرنے والا تو واضح ہے، کافر ہے.
ظالم مسلمان بھی ہوتا ہے جو دوسروں کی حق تلفیاں کرتا ہے، اور فاسق وہ بھی مسلمان ہو سکتا ہے کہ جو گناہوں پر جمع رہے، جو فرائض کو واجبات کو جان بوجھ کر چھوڑے فاسق ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ ہر وہ شخص کہ جو فاسق ہو، ظالم ہو یا کھلے طور پر شرک کے اندر مبتلا ہو جائے، تو ایسے لوگوں سے حفاظت کی دعا مانگنی چاہیے، اس لیے کہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی، اور جن کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی، اگر انہی کے ساتھ ہم بھی رہیں گے تو ہمارے ساتھ بھی اللہ کی مدد نہیں آئے گی، پھر ہجرت کرنا ضروری ہوگا، جیسے اصحاب کہف نے ہجرت کی تھی۔ اللہ فرما رہے قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، اللہ زیادہ جانتے ہیں کہ وہ کتنا ٹھہرے غار میں۔ اب اس آیت میں، اس جملے میں ہمیں تعلیم کیا ملی ہے؟ تعلیم اور سبق یہ ملا ہے کہ تم جتنا مرضی علم حاصل کر لو، جتنا بڑے بن جاؤ، عالم حافظ علامہ بن جاؤ، نمازی بن جاؤ، حج کر کر کے تم اپنے مال کو خرچ کر دو، لوگوں کی مدد کے ذریعے تم اپنے مال کو لوگوں پر خرچ کر دو اللہ کے لیے، جتنا کچھ بھی نیکیوں کا انبار جمع کر لو، اپنے دل کے اندر بڑائی لے کر نہ آنا، عاجزی رکھنا، عاجزی رکھنا۔ انسان نیکی میں کیوں نہ بڑھ جائے، دل کے اندر اگر بڑائی آ جاتی ہے تو انسان کا سارا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ جیسے شیطان کے ساتھ ہوا، طاؤس الملائکہ تھا، فرشتوں کا سردار تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم ملا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سجدہ نہیں کیا۔ جب سجدہ نہیں کیا تو کیا ہوا؟ پچھلے عبادتیں کام آئیں؟ نہیں کام آئی، ساری عبادتیں اس کو ضائع ہو گئیں، اور فرمایا کہ ہمارے دربار سے نکل جاؤ، ہماری درگاہ سے نکل جاؤ۔ تو پتہ چلا کہ انسان جتنا بڑا بھی بن جائے، چاہے دنیاوی اعتبار سے چاہے اخروی اعتبار سے ولی بن جائے، لیکن دل میں عاجزی ہوگی تو قبول ہوگا، اگر دل میں عاجزی نہیں ہوگی تو قبول نہیں ہوگا۔ تو معلومات تمہارے پاس کتنی ہیں کہ اصحاب کہف کے بارے میں تم سب کچھ جانتے ہو، لیکن ہر بات کے آخر میں ایک ہی بات کہا کرو کہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ ہم جو ہے مدرسے میں پڑھتے رہے، پھر ہم نے مفتی کا کورس بھی کیا۔ اب مفتی کا جب کورس کراتے ہیں تو فتویٰ نویسی سکھاتے ہیں، فتویٰ لکھنا کیسے ہوتا ہے، اس کی عبارت کیا ہونی چاہیے، اس کا مضمون کیا ہونا چاہیے، کیونکہ سوالات کرنے والے تو مختلف لوگ ہوتے ہیں۔ اب بعض لوگ پوری کہانی لکھتے ہیں، 10 صفحوں پر سوال ہوتا ہے، جواب اس کا 1 صفحہ ہوتا ہے، تو 10 صفحوں میں سے سوال نکالنے کا طریقہ سکھاتے ہیں کہ سوال ہے کیا اصل، پوری کہانی سوال نہیں ہے، جو اصل اس کا منشا ہے واقعہ کا وہ بھی سمجھنا ہوتا ہے کہ یہ منشا ہے کیا اس کا، یہ پوچھنا کیا چاہ رہا ہے سائل، پھر اس کو لکھنا کیسے ہے۔ تو فتویٰ جب تیار ہوتا ہے تو بڑی تحقیق اور محنت کے بعد تیار ہوتا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، مفتی صاحب فتویٰ چاہیے، اچھا کل دے دیں، پرسوں دے دیں۔ بڑے بڑے دارالفتہ ہے، دارالعلوم کراچی ہے، جامعۃ العلوم الاسلام بنوری ٹون ہے، جامعہ بنوریہ ہے، جامعۃ الرشید ہے، بڑے بڑے مدارس ہیں، آپ وہاں پر فتوے کے لیے چلے جائیں، 1 ہفتے سے کم تو ٹائم ملتا ہی نہیں ہے، اور 1 ہفتہ بھی میں کم بتا رہا ہوں، 10 دن 20 دن کے بعد آپ کو ملے گا۔ کیوں؟ ایک تو پہلے سے بہت سارے فتاوی رکھے ہوئے ہیں جو چل رہے ہیں تحقیق کے اندر، دوسرا یہ کہ اس فتوے کے سوال کے اندر بھی تحقیق ہوتی ہے۔ اب وہ تحقیق کرنے میں کتنا ٹائم لگے وہ تو نہیں پتہ، وہ جب پڑھیں گے تحقیق کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اس سوال کی تحقیق کتنا وقت لگ جائے گا، تو اس میں ٹائم لگ جاتا ہے۔ لیکن عام لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے، کہتے ہیں مفتی ہے تو لہٰذا ان کے لیے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس ڈاکٹر کی طرح ان کو نسخہ لکھ کر دینا ہے، بس جائیں گے ہم اپنے سوال پیش کریں گے، یہ اس پر جواب لکھ کر ہمیں دے دیں گے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، چاہے مفتی کتنا ہی علم والا کیوں نہ ہو جائے، کتنا عرصہ اس فیلڈ میں کیوں نہ گزار دے، لکھ کر دیتے ہوئے کبھی بھی فوری طور پر آپ کو نہیں دیں گے، اس لیے کہ لکھا ہوا پھر ثبوت ہوتا ہے، اس کے اندر ہلکی سی بھی غلطی قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو بڑے بڑے مفتی بھی ہوں کہتے ہیں چل رکھ جائیں، ہم تحقیق کر کے بتائیں گے، پھر وہ تحقیق کرتے ہیں، پھر لکھ کر دیتے ہیں، ایسے نہیں لکھ کر دیتے۔ ہم کہتے نہیں، علماء تو ڈاکٹر کی طرح ہیں، لہٰذا ان کو جا کر بیماری بتلاؤ اور نسخہ لے کر آ جاؤ، بھائی نسخہ ایسے نہیں ملتا۔ ہاں زبانی مل جاتا ہے، بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جس کی تحقیق پہلے سے ہوئی بھی ہوتی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بعض روزمرہ کے مسائل ہوتے ہیں، جیسے نماز کا مسئلہ ہے، طہارت کا مسئلہ ہے، روزوں کا مسئلہ ہے، روزمرہ کے مسائل ہیں، اب اس میں تحقیق کی ضرورت نہیں، وہ تو تحقیق شدہ ہے، لہذا فوری طور پر زبانی بتا دیے جاتے ہیں۔ لیکن جب لکھا ہوا مانگا جائے تو اس کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے،
لیکن اس لکھنے کے بعد بھی میں صرف بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ مفتیان کرام محنت کتنی کرتے ہیں، اس سوال کی تحقیق کرتے ہیں، پھر اس کو رف لکھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ سوال اور جواب مطابقت ہے کہ نہیں ہے، پھر اپنے بڑے مفتیوں کو چیک کراتے ہیں، پھر جب وہ 2-3 مفتی حضرات چیک کر لیتے ہیں پھر اس کو فیئر کرتے ہیں۔ لیکن سب پروسیس کرنے کے بعد آخر میں آپ فتووں کے آخر میں آپ دیکھیں گے ایک جملہ لکھا ہوتا ہے واللہ اعلم بالصواب۔ کیا لکھا ہے؟ واللہ اعلم، یہ آیت ہے قل اللہ اعلم، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں۔ تو اس آخر میں فتوے میں لکھتے ہیں ہم نے اپنی تحقیق تو کر لی، 30 سال کا ہمارا نچوڑ، 20 سال کی نچوڑ ہم نے لکھ کر دے دیا، لیکن ہماری تحقیق کافی نہیں، اللہ اعلم بالصواب، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اس کا جواب کیا ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ کیا مطلب؟ کہ اپنی عاجزی کا اظہار ہوتا ہے کہ سب پڑھنے کے بعد، لکھنے کے بعد، تحقیق کے بعد بھی ہم اللہ کے آگے عاجز ہیں، اللہ سب سے بڑے عالم ہیں، اللہ سب کچھ جاننے والے ہیں۔ تو یہ مفتیان کرام کو یہ گر سکھایا جاتا ہے کہ اگر آپ مفتی بننا چاہتے ہیں، آپ عالم بننا چاہتے ہیں تو اس جملے کو سیکھ لیجئے اللہ اعلم بمرادہ، اللہ جانتے ہیں۔ ہمیں بھی اگر کچھ بننا ہے تو ہم بھی ہر بات کے آخر میں یہ کہیں کہ اللہ بہتر جانتے ہیں، ہمیں کیا پتہ، ہمیں تو جو معلومات ہم نے بتلا دی، باقی اللہ کو پتہ ہے۔ یہ عاجزی والا جملہ ہے، ہمیں زندگی کے ہر عمل کے اندر عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ جو انسان بھی عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ کے ہاں وہ سب سے بڑا عالم بن جاتا ہے۔ جو عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے دل سے تکبر اور عجب کو دور فرما دیتے ہیں، اور عجب اور تکبر جب دل سے نکلتا ہے تو پھر غلطی ہو جانے کے بعد انسان اکڑتا نہیں بلکہ اللہ کے آگے نادم ہوتا ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام کو جب احساس ہو گیا کہ ہاں شیطان نے ہم سے غلطی کرا دی تو فوراً کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے ظلم کر لیا اپنے اوپر، آپ ہمیں معاف فرما دیں، آپ رحم فرما دیں، اگر آپ نے معاف نہ کیا، رحم نہ کیا تو ہم خاسرین میں سے ہو جائیں گے۔ فوراً معافی مانگ لی۔ تو اصل بات یہ ہے، زندگی ہے، انسان ہے، خطاؤں کے پتلے ہیں، کبھی ہم توبہ کرتے ہیں پھر ہم جاتے ہیں ٹی وی دیکھنے بیٹھ جاتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں پھر ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، توبہ کرتے ہیں پھر بدنظری ہو جاتی ہے، توبہ کرتے ہیں پھر جھوٹ بول دیتے ہیں۔ تو بار بار توبہ کریں اور مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو۔ جتنا زیادہ توبہ کریں گے اتنا زیادہ اللہ کے پسندیدہ بن جائیں گے۔ ہر وقت توبہ کیا کریں، ہر نماز کے بعد توبہ کیا کریں، ہر دعا کے اندر اللہ سے توبہ کیا کریں۔ توبہ کہتے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرنا اور گناہ ہو جانے پر نادم ہو جانا۔ تو یہ ہر وقت کا عمل ہے، اور جو انسان بھی اس کو اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی فرمائیں گے، اور دنیا میں بھی اس کو کامیابی عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں بھی کامیاب فرما دیں گے۔ قل اللہ اعلم بما لبثوا، آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اصحاب کہف کتنا رہے تھے، ان کی مدت کیا رہی تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے 4 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ لہو غیب السماوات والارض ابصر بہ واسمع ما لهم من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا۔ مفسرین نے اس کو یوں بیان فرمایا، اصحاب کہف کے قصے میں 4 دعووں کا ذکر ہے۔ کتنے دعووں کا؟ 4 دعووں۔ اللہ کی طرف سے 4 دعوے کیے گئے ہیں۔ پہلا دعویٰ کیا ہے؟ لہو غیب السماوات والارض، اللہ ہی آسمانوں اور زمین کی چھپے ہوئے باتوں کو جانتے ہیں۔ غیب کا علم کس کو ہے؟ اللہ کو۔ تو پہلا دعویٰ ہے اللہ عالم الغیب ہے، اللہ عالم الغیب ہے۔ اب ہم کہیں کہ کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی نبی عالم الغیب ہے، نہیں، اس دعوے کے خلاف ہے۔ اللہ عالم الغیب ہے، لہذا کسی اور کو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو غیب کا علم نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام جو خبر دیتے رہے وہ عالم الغیب نہیں تھے، بلکہ اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے ان کو خبر دی جاتی تھی، اور وہ اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچاتے تھے، عالم الغیب نہیں تھے۔ عالم الغیب اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کو کسی نے اطلاع نہ دی ہو، بغیر کسی کی اطلاع دیے، بغیر کسی سبب کے وہ سب کچھ خود جانتا ہو، اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ وہ صرف کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو عالم الغیب کون ہے؟ اللہ ہے۔ لہو غیب السماوات والارض، ایک مطلب اس آیت کا یہ ہے آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی چھپا ہوا ہے اللہ سب جانتے ہیں، اللہ سب کچھ جانتے ہیں۔ اور دوسرا اس بات کا مطلب یہ ہے آسمان اور زمین میں اے لوگو تم جو کچھ بھی ایک دوسرے سے چھپاتے ہو اللہ سب جانتے ہیں۔ نمبر 3، آسمان اور زمین میں
جو اللہ کی مخلوقات ہیں، جو اللہ کے خزانے چھپے ہوئے ہیں، وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ جیسے آسمان پر کیا ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، اس کی معلومات ہیں، آسمان پر کیا نظام چل رہا ہے، اللہ سب جانتے ہیں۔ زمین کے خزانے کیا ہیں، کہاں تیل ہے، کہاں پانی ہے، کہاں گیس ہے، کہاں معدنیات ہیں، کہاں پر کیا چیز ہے، اللہ جانتے ہیں۔ آسمان اور زمین کے خزانوں کو بھی اللہ جانتے ہیں۔ آسمان اور زمین میں کیا کیا چھپا ہوا ہے، اللہ وہ بھی جانتے ہیں۔ آسمان اور زمین کے درمیان رہنے والوں، تم جو ایک دوسرے سے چھپاتے ہو، اللہ وہ بھی جانتے ہیں۔ یہاں تک کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو تمہاری آنکھ خیانت کرتی ہے اللہ وہ بھی جانتے ہیں، جو تمہارے دلوں میں چھپا ہوا ہے اللہ وہ بھی جانتے ہیں۔ یعنی اندر کی بات بھی اللہ اس سے بھی واقف ہے، اللہ سے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے۔ ابصر بہ واسمع، دوسرا دعویٰ، اللہ سمیع ہے اور اللہ بصیر ہے۔ اللہ سب کچھ سن رہا ہے، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اللہ سب کچھ سن رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، اللہ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رضا ہمیں مل جائے تو ہم ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کریں، اخلاص کے ساتھ کریں۔ یاد رکھیے، چاہے دنیا کے کام ہو، کاروبار ہو، معاشرت ہو، معیشت ہو، شادی بیاہ ہو، سفر ہو، یا آخرت کا سفر ہو، اس کی تیاری ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ و خیرات ہو، ہر عمل کس کے لیے کریں؟ اللہ کے لیے کریں، اخلاص کے ساتھ کریں۔ اخلاص کے ساتھ کریں گے تو ہمیں اللہ کی رضا ملے گی۔ وقتی طور پر اگر ہمارے اخلاص کی وجہ سے بظاہر ہمیں نقصان نظر آ رہا ہوگا تو اللہ نے اس نقصان میں بھی ہمارے لیے نفع رکھا ہوگا، اس نقصان میں بھی نفع رکھا ہوگا۔ مثال کے طور پر بعض دفعہ ہم دعا پڑھ کر نکلتے ہیں گھر سے، لیکن راستے میں کوئی ڈاکو لٹیرا روکتا ہے، لوٹ لیتا ہے۔ اب دل میں کیا بات آتی ہے، شیطان کیا ڈالتا ہے؟ بھائی دعا تو پڑھی تھی پھر بھی لٹ گئے۔ بھئی دعا پڑھی تھی لٹ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لٹ جانے میں خیر اللہ نے رکھی ہے۔ کیا مطلب؟ لٹنے کی وجہ سے تمہارا سفر رک گیا، لٹنے کی وجہ سے تم آگے جانے سے رک گئے۔ ممکن ہے کہ آگے اس سے بڑا تمہارا نقصان ہونا تھا، ابھی جیب سے 50,000 گئے ہیں، آگے ایکسیڈنٹ ہوتا 4 لاکھ چلے جاتے، آگے کوئی اور معاملہ ہوتا وہاں پر 2 لاکھ چلے جاتے، آگے کوئی بڑا نقصان ہو جاتا، تو اس نقصان سے اللہ نے بچا دیا دعا کی برکت سے۔ شروع میں ہی چھوٹے نقصان پر معاملہ ٹل گیا، یہ دعا کی برکت ہے۔ کیا مطلب؟ اعمال ہم پورے کریں، باقی زندگی کے جو معاملات تقدیر کے مطابق ہو رہے ہیں اس کو ہم ہونے دیں اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے بڑے نقصان سے ہمیں محفوظ فرما دیا۔ جب اللہ کی طرف نظر رہے گی تو دنیا میں کسی قسم کا نفع ملے گا یا نقصان ملے گا تو دل میں بڑائی بھی نہیں آئے گی اور اللہ سے دوری بھی پیدا نہیں ہوگی۔ یہ ہے اخلاص کی برکت، اخلاص کا فائدہ۔ اللہ سن رہے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، پہلی وحی نازل ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ہیں، آپ جو ہے مدین سے مصر آ رہے تھے، سفر میں تھے آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کے ساتھ بکریوں کا ریوڑ، یہ سب آپ کے ساتھ تھا۔ آپ کی بیوی تکلیف سے تھی، بیمار تھی، آگ کی ضرورت تھی سفر میں، تو وہ کوہ طور کی طرف آپ گئے۔ وہاں پر آپ کو لگا آگ ہے، جب وہاں گئے تو دیکھا آگ نہیں ہے، اللہ کی تجلیات کا ورود ہو رہا تھا جس سے چمک پیدا ہو رہی تھی۔ تو وہاں گئے، وحی نازل ہوئی۔ اب جب وحی نازل ہوئی تو ادھر فیملی کی طرف دھیان گیا، یار میں یہاں آگ لینے آیا تھا، یہاں تو میں اللہ کی طرف ہم کلامی شروع ہو گئی، یہ تو وحی کا نزول شروع ہو گیا، اب میں وہاں جاؤں یا یہاں رکوں؟ تذبذب کا شکار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اے میرے کلیم پریشان کیوں ہوتا ہے فیملی کے لیے، فکر مند کیوں ہوتا ہے بیوی کے لیے، مال کے لیے؟ پریشان نہ ہو۔ کیوں؟ سامنے پتھر تھا، کہا کہ اس پر عصا مارو، آپ نے عصا مارا، پتھر ٹوٹا، پھٹ گیا، اس میں سے ایک اور پتھر نکل آیا، فرمایا اس پر بھی مارو، اس پر دوسرا عصا مارا، وہ بھی پھٹ گیا، تیسرا پتھر نکلا۔ پھر اللہ نے فرمایا تیسرے پتھر پر بھی عصا مارو، تیسرے پر مارا، وہ بھی پھٹا، لیکن وہ اندر سے جب پھٹا تو اس کے اندر سے ایک چونٹی کے برابر ایک کیڑا نکلا، اور اس کیڑے کے منہ کے اندر خوراک تھی، ہرا سا پتے کے مانند خوراک تھی اس کے منہ میں، جو اس کو اللہ نے غذا عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے اور موسیٰ علیہ السلام کی سماعت کے درمیان پردے ختم کر دیے۔
موسیٰ علیہ السلام کو وہ سماعت عطا فرما دی کہ اس کیڑے کی زبان کو سمجھ سکیں کہ وہ کیا بول رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سنا کہ وہ کیڑا کہہ رہا ہے سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویعرف مکانی ویذکرونی ولا ینسانی۔ تعریف ہے اس ذات کی کہ جو مجھے دیکھ رہا ہے، جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور فرمایا ویسمع کلامی، اور میری بات کو بھی سن رہا ہے، ویعرف مکانی، اور میں کس پتھر کے اندر ہوں اللہ یہ بھی جانتے ہیں، وَيَذْكُرُ مَكَانِ وَيَذْكُرُ وَلَا يَنْسَانِي، اور اس پتھر کے اندر بھی وہ مجھے یاد رکھ رہا ہے، مجھ سے بھولتا نہیں ہے۔ یہ وہ کیڑا کہہ رہا ہے، تعریف کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حیران۔ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، 3 پتھروں کے اندر اس کیڑے کو ہم پال رہے ہیں، خوراک دے رہے ہیں، وہ ہماری تعریف کر رہا ہے، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، فکر مند ہوتے ہیں؟ آپ ہمارے کام کی طرف توجہ دیجیے، آپ کے بیوی کو، آپ کے گھر والوں کی حفاظت ہم کریں گے، تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ابصر بہ واسمع، وہ ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، ہمیں سن بھی رہا ہے۔ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم کیا بات کر رہے ہیں سن رہا ہے، ہمارے دل کے اندر اس وقت کیا خیالات، کیا جذبات آ رہے ہیں اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، ہمارے دماغ کے اندر اس وقت کیا تدبیر آ رہی ہے، گرمی ہے گھر چلے جائیں، درس لمبا ہو گیا گھر چلے جائیں، گھر جا کر سودا لے کر آنا ہے، مارکیٹ جانا ہے، شاپنگ کرنی ہے، فلاں کام کرنا ہے، ناشتہ بازو نے نہیں کیا ناشتہ کرنا ہے، جو جو خیالات چل رہے ہیں اللہ سب جانتے ہیں، اللہ سب جانتے ہیں۔ ابصر بہ واسمع، اللہ دیکھ بھی رہے ہیں، اللہ سن بھی رہے ہیں۔ تیسرا دعویٰ ما لہم من دونہ من ولی، اللہ مختار کل ہے، اللہ مختار کل ہے۔ مختار کل کا معنی ہے اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی چاہت پوری نہیں ہوتی، ہر حال میں چاہت کس کی پوری ہوتی ہے؟ اللہ کی پوری ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام نے جنت میں وہ جو پھل کھایا تھا، وہ جو دانہ کھایا تھا، وہ کیوں کھایا تھا؟ مفسرین فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ آدم علیہ السلام نے اس خیال سے کھا لیا کہ اس کھانے کی وجہ سے میں ہمیشہ جنت میں رہوں گا، ہمیشہ جنت میں رہوں گا۔ ان کی چاہت کیا تھی؟ میں یہاں رہوں، یہاں سے باہر نہ جاؤں۔ ابھی اتنی گرمی کے اندر ہمیں کوئی اے سی والی مسجد مل جائے، ہم یہاں نماز پڑھیں گے یا وہاں جائیں گے؟ وہاں جائیں گے، اے سی چل رہا ہے۔ گھر میں چلے گئے،